یہ ٹینشن کا وہ علاج ہے، یہ ٹینشن کا وہ علاج ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے اندر ٹینشن کی کتنی تاثیر ہے ختم کرنے کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کو میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ تسبیحات فاطمہ کو اپنی زندگی کی ترتیب میں لائیں، یاد ہے مجھے آپ کو؟ اور میں نے اس کے آپ کو کمالات عرض کیے تھے، اس کے کمالات آپ سے عرض کیے تھے، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ تسبیحات فاطمہ کے میں نے کیا کمالات عرض کیے تھے؟ کسی کو یاد ہو تو بتائیں۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت، وہ یہ ہے تسبیحات فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا مدینے والے کے پاس غلام کے لیے تشریف لے گئے۔ تھک جاتی ہوں، کام کرتی ہوں، جسم چور ہو جاتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تھک جاتی ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ 33 دفعہ کیا پڑھ؟ سبحان اللہ، اور 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، بس یہ پڑھ۔ سارا دن ہم نے اپنی عورتوں کو جو کچن دیا ہے نا، اللہ اکبر، بیچاری اس کچن میں گھل گئی ہیں۔ کمائیں گے تو کھائیں گے، کھائیں گے تو کمائیں گے، زندگی کا موٹو، زندگی کا لائف کا، زندگی کا حصہ اور زندگی کا عنوان بنا دیا۔ آپ کو تھکن ہو، آپ کو دکھن ہو، آپ کو پریشانی ہو، لیکن تسبیحات فاطمہ کا طریقہ مجھ سے سیکھ لیں۔ جو ٹوٹا پوٹا مجھے آتا ہے میں آپ کو سکھا دوں۔ جو میں آپ سے عرض کروں نا، جیسے آج درود پاک کی ایک تسبیح کا انداز میں نے عرض کیا، سمجھ آئی؟ اللہ والو، آج میں نے ایک درود پاک کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے اس کی ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، سمجھ آئی اچھی طرح انشاءاللہ؟ جو آج میں تسبیحات فاطمہ، ایک تسبیح تسبیحات فاطمہ، ایک تسبیح میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ ایسے انداز کی پڑھیں کہ پھر دیکھیں اس کا کمال دیکھیں۔ اب تک پہلے تسبیحات فاطمہ کو ہم نے پڑھا تھا، آج تسبیحات فاطمہ پڑھنی نہیں، مانگنی ہے۔ اچھا، سبحان اللہ کا ترجمہ سب کو آتا ہے کہ اللہ پاک ہے، کس سے؟ سارے عیبوں سے۔ الحمدللہ، ساری تعریف کس کے لیے؟ اللہ جل شانہ کے لیے۔ اور اللہ اکبر، اللہ سب سے عظیم اور بڑا۔ یہ سادہ سا ترجمہ، اس کو تو رکھ لیں سامنے۔ اب میں بتاؤں گر، اور اس پہ سناؤں ایک واقعہ۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، بڑے عرصے کی بات ہے، مجھے کہنے لگے جی میرا جوڑ جو ہے نا وہ دکھتا ہے۔ یہ میری پوسٹ ہے، ایک گنے کی شوگر مل تھی، اس میں ایک اچھے عہدے پہ تھے، اچھے عہدے پہ، گاڑی ملی ہوئی تھی، اچھا مکان ملا ہوا تھا، کوٹھی ملی ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ اچھی تنخواہ تھی، موبائل کا بیلنس، بچوں کی فیس وغیرہ وغیرہ، وہ ایک بہت اچھے عہدے پہ تھے۔ لیکن مجھے کہتے ہیں کہ میں سارا دن ایئر کنڈیشن میں بیٹھتا ہوں، سکھ ہے کچھ نہیں، میرا جوڑ دکھتا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی ٹینشن کی گولیاں؟ کہنے لگے جی مجبوراً کھا رہا ہوں، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے گولیاں لکھ دی ہیں، اب یہ ہر وقت جیب میں ہوتی ہیں، کھاتا ہوں۔ میرا جوڑ دکھتا ہے، میرا انگ دکھتا ہے، اور میرا انگ ایسے سارا دن پھوڑے کی طرح دکھتا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا صرف یہ کر، معلوم یہ ہوتا ہے تجھے ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، تو اپنی ٹینشن اور انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے تسبیحات فاطمہ پڑھ۔ کہہ رہے وہ میں تسبیحات فاطمہ کبھی کوئی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا نا، اب میری طریقے سے پڑھ، پھر دیکھ کام بنتا نہیں بنتا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے بادام کھاتا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بادام کھا، رات کو بھگو کے، صبح کھا کے دیکھ، چھلکے سمیت، چھلکا نہ اتارنا، چھلکے کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو کھا کے دیکھ، پھر فائدہ ہوتا نہیں ہوتا۔ میرے پاس آئے، کہنے لگے جو اب فائدہ ہوا۔ میں نے کہا دیکھ، پھر بادام پہلے اپنی مرضی سے کھاتا تھا، پہلے بادام نے فائدہ دیا نہیں دیا، اب بادام کھا میری مرضی سے، اس کو رات کو بھگو کے رکھ،
اور صبح اس کو کھا، اور اگر سردی ہو تو تھوڑی سی شاید کھا لے، اور گرمی ہو تو ایسے کھا لے، چبا چبا کے کھا، پھر دیکھ نظارے ملتے ہیں نہیں ملتے۔ تو ہم سے کچھ تھوڑا سا اللہ سے مانگنا بھی سیکھے۔ ہائے 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 ہائے، ایک بات عجیب بتاؤں، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے فقراء کو جو آتے تھے اللہ سیکھنے کے لیے، فرماتے تھے کہ اللہ سے مانگنا ہم سے سیکھ لینا، اللہ سے مانگنا ہم سے سیکھ لینا، ہم اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں MBA کس چیز کا نام، CA یہ بڑی بڑی ڈگریاں کس چیز کا نام؟ اس چیز کا نام یہ ہے کہ اس کے پیسے شریفانہ انداز سے اس کی جیب سے نکل کے میری جیب میں آ جائیں، اسی کا نام بزنس کی ڈگریاں ہیں۔ یہ بزنس کی بڑی ڈگریاں کس چیز کا نام ہے؟ مانگنے کا نام ہے۔ یہ بڑے بڑے جو کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں سیلز مین، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کس انداز سے ڈیل کرنا ہے؟ میں ایک دکان پہ گیا، مجھے گاڑی میں بیٹھے مالک نے کہا کہ یہ میرا نوکر مجھے اتنے لاکھ کا بزنس دیتا ہے۔ ہاں، میں پاک پتن میں ہمارے ایک صاحب جاننے والے کپڑے کی دکان پہ گیا، مجھے کہنے لگا یہ میرا نوکر باقاعدہ دلہن بن جاتا ہے، اس طرح دوپٹہ ڈال لیتا ہے، پھر اس طرح وہ جھولی پہن لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے آپ کی دلہن ایسی خوبصورت لگے گی، سوٹ پہن بنا کے روپے کی چیز 100 میں بیچ کے دکھاتا ہے، کہہ رہے لاجواب بزنس دیتا ہے۔ شیخ کہنے لگا مجھے، ہاں مانگنا بزنس۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ میں نے کہا پھر میری طرح میں جیسے عرض کروں ویسے تسبیحات فاطمہ پڑھ۔ اب تسبیحات فاطمہ میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ہاں مولا جب تو سارے عیبوں سے پاک ہے تو مجھے بھی پاک کر دے۔ اللہ یہ بیماری عیب ہے، اللہ یہ ٹینشن عیب ہے، اللہ یہ درد سر عیب ہے، اللہ یہ انزائٹی عیب ہے، یہ اللہ آنکھوں کی تکلیف عیب ہے، اللہ یہ پنڈلیوں میں درد عیب ہے، اللہ کمر دکھ رہی عیب ہے، اللہ یہ ساری تکلیفیں عیب ہیں۔ مولا تیرا پاک نام لوں اور میں ان عیبوں، ان دکھوں، ان تکلیفوں، ان پریشانیوں، ان مشکلوں، ان مسائل، ان الجھنوں اور ان مشقتوں سے یا اللہ میں پاک نہ ہوں تو مولا تم مہربانی کر۔ میں نے اس گنے کی مل میں شوگر مل کے اس صاحب کو یہ بتا رہا ہوں، میں نے ایسے کر، اور ایسے تسبیحات فاطمہ صرف 33 دفعہ پڑھ۔ یوں 33 دفعہ پڑھے گا تو 33 سیکنڈ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگ جائیں گے، اگر زیادہ بھی ہے تو 4 منٹ لگ جائیں گے، لیکن میرے انداز سے جب تو پڑھے گا تو 15 منٹ لگیں گے۔ مجھے 15 منٹ والی تسبیحات چاہیے، 5 منٹ لگے سبحان اللہ پہ، اور 5 منٹ لگے، کتنے منٹ ہو گئے؟ اور 5 منٹ لگے 5 منٹ لگے اللہ اکبر پہ۔ تو 5 منٹ پہلے ہم لگاتے ہیں، اب سنیں، اب پہلے 5 منٹ جو لگا رہے ہیں ہم سبحان اللہ پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ پاک، سارے عیبوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، غم سے، مشکلوں سے، ٹینشن سے، انگزائٹی سے، کسی بھی مشکل پریشانی الجھن سے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو مولا مجھے ان تکلیفوں سے تو پاک نہیں کر دیتا؟ اللہ تو مجھے ان تکلیفوں سے پاک کر دے، یہ تکلیفیں میرے جسم سے دھو دے۔